منظور احمد چنوٹی اللہ غریق رحمت کرے اس شخص کو، اس کا واقعہ آپ کو بتا دوں کس قسم کا شخص تھا وہ۔ یہ صرف اس پہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا فرقہ یہ میرا فرقہ، کام دیکھو۔ میں حرم شریف میں تھا، میں مولانا احمد کی حجازی وہاں درس دیتے ہیں، زمانے سے اس کے والد دیتے تھے، اب وہ دیتے ہیں درس۔ جمع غفیر صبح کو عربی میں دیتے ہیں، شام کو اردو میں دیتے ہیں۔ تو مولانا منظور چنوٹی مطاف سے طواف کرتے ہوئے روتے ہوئے مولانا مکی کے پاس آ گئے جو درس دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سرائیکی زبان میں کہا کہ کیوں رو رہے ہیں، خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا وہ خنزیر آیا ہے، خنزیر آیا ہے، وہ اپنی زبان میں اس کو کہہ رہا ہے خنزیر آیا ہے۔ مولانا مکی سمجھے نہیں، یہ مولانا مکی کی روایت ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے، کون خنزیر آیا ہے؟ کہتے ادھر آ۔ بوڑھا آدمی تھا منظور چنوٹی، بوڑھا آدمی تھا، عربی بہترین بولتا تھا۔ گیا وہ خنزیر وہ دیکھا تو وہ ربوا نہیں، اب تو چناب نگر ہے، مولانا منظور چنوٹی نے نام بدلا ہے۔ وہ دیکھو تو مولانا نے جب دیکھا تو اس نے تو نہیں پہچانا، یہ تو پہچانتے تھے، سارے قادیانوں کو پہچانتے تھے، میں اس کو نکالنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا مکی نے کہا کہ مطاف ہے، مخلوق ہے، پولیس ہے۔ کہتے آپ بالکل نکالنا چاہتے ہیں؟ کہاں نکالنا؟ کہتے پھر میں جو طریقہ بتاؤں گا نا وہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ کروں گا پاکستان کا جیل نہ سعودی عرب کا جیل، ہمیں تو جیل میں پڑنا ہی کوئی فرق نہیں پڑتا اس، بتاؤ کس طرح اس کو نکالوں؟ کہنے کہ یہ آستین اوپر کر دو۔ حرم شریف میں یہ واقعہ سنا رہے ہیں، بزرگ ترین آدمی ہے، اور جتنا زور سے ہو سکے اس کو منہ پر دماچہ مارو۔ جمع غفیر ہوتا ہے وہاں پر طواف، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اوپر کیوں ٹھارو مارا نا، وہ تو لڑکڑا کے گر گیا، اور پولیس نے اس کو گرفتار کیا، اس کو بھی گرفتار کیا۔ اب یہ دونوں اپنا ہی تھانہ ہے حرم شریف کا، اوپر دوسری منزل پر۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے جا رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ میں نے مولانا سے کہا کہ اب آپ آرام سے اس کو مملکت عربیہ سے نکال دیں گے، جیل ہو کر کے نکلے گا۔ تھانے دار کے پاس گئے تو وہ اس سے پوچھتا ہے عربی میں ہے کہ آپ نے اس کو مارا؟ یہ آخری واقعہ ہے قادیانیوں کے بارے میں، آپ کو سنا دوں۔ تو اسے کہا یہ قادیانی ہے، کافر ہے، کیسے آیا؟ مسلمان کے پاسپورٹ پر آیا۔ تو وہ جٹ سے بولا، اس کا ترجمان تھا، وہ عربی نہیں جانتا تھا، کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں، مجھے ثابت کر دو کہ میں کیسے؟ فوراً کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کعبے کی طرف طواف کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو کیسے؟ تو وہ SHO صاحب یا جو ان کا جو تھانے دار ہے، اس کو وہ ضابط کہتے ہیں، اس نے سے کہا جواب دے دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ بڑا مکار ہے، اور بھی کہتا وہ مکار، ثعلب مکار، وہ ثعلب کہتے ہیں لومڑی کو، یہ لومڑی مکار لومڑی ہے، تو وہ کیسے؟ کہنے لگا اس کو کہو کہ غلام احمد قادیانی کافر ہے، یہ ذرا کہہ دیں۔ ہاں اب تو وہ تو اس کا نبی ہے، کیسے کہے؟ نہیں کہا تو تھانے دار کو آیا غصہ، اور اس نے اس کو کہا یا جندی سپاہی ادھر آؤ، اس کو گرفتار کر لو، اور اس کوٹی میں بند کر دو۔ ان کو خوب قہوہ بھی پلا، کیک بھی کھلایا، تو جاؤ۔ کیوں؟ یہ پودا جہاں بھی ہے بدبو پھینکتا ہے، اس کے نیچے ہمیشہ دمک ہوتا ہے، اور پورے فضا کو یہ بدبودار اور خراب کر دیتا ہے، اس کو کوئی برداشت نہیں کرتا سوائے اس شخص کے کہ جس کا اپنا دماغ بھی خراب ہو، جو بدبو کو برداشت کر سکتا ہو۔ ایک بھنگی گر گیا، بے ہوش ہو گیا، سال لوگ کوئی مالش کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اتنے میں اس کا بھائی آ گیا، اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، یہاں تھوڑا سا گوبر لایا۔ بھائی کیا حال ہے؟ گوبر جب نک کے قریب گیا وہ اٹھ کے بدبو آ گئی۔ تو ایسا بدبودار شخص جس کا ذہن بدبو سے بھرا ہوا ہو، جس کے خیالات اس قسم کے ہو، وہ تو اس کو برداشت کریں گے، جس میں ایمان کی رتی بھی ہو اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس کے ساتھ پھر کیا ہوا، یہ دونوں آ گئے، اور اس نے آ کر کے مٹھائی بانٹ لی، اور اس کا وہ اپنی زبان میں کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، کیا ترتیب تم نے ترکیب مجھے بتائی آپ نے۔